یہ جو پریس بریفنگ رہی ہے، چلیں عمران خان تو اتنے عرصے سے جیل میں ہیں، ملاقاتیں ہو نہیں رہی ہیں، بیوی ان کی جیل میں ہے، ان کی فرسٹریشن، غصہ سمجھ آتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جس قسم کی یہ بریفنگ تھی، اس میں جو فرسٹریشن اور غصہ نظر آ رہا تھا، جبکہ آپ نے پورا نظام ایک طرح سے اپنے فیور میں کر لیا، اپنے آپ کو مضبوط جو ہے، مضبوط سے مضبوط تر جو ہے وہ آپ نے کر لیا، ایکسٹینشنز نئے ہوتے جو بھی آپ نے کرنا تھا. یہ پھر کیا مطلب اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے پھر؟ یہ فرسٹریشن یا غصہ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے یہ سیاسی حکومت کی ناکامی نظر آتی ہے. اگر اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں بلوچستان سے لے کے آپ مالاکنڈ تک دیکھ لیں، حکومت کے خلاف کوئی نعرہ بھی نہیں لگاتا. آپ کو سیاسی طور پہ ریلیٹو ہونا پڑتا ہے. اگر آپ اس میں لوگ آپ اس میں ریلیونٹ ہیں، آپ کو ریلیونٹ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ ریلیونٹ ہیں تو لوگ آپ کے اوپر بات کریں گے. یہ سیاسی طور پہ جب ایک اتنی زیادہ ارریلیونٹ ہو جائے آپ کی حکمران اشرافیہ، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ کبھی عدلیہ کے اوپر بحث جاتی ہے، عدلیہ کے اوپر الزامات لگتے ہیں، کبھی کسی اور ادارے کے اوپر لگتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل فیلئر سے زیادہ میں اس کو اور کچھ نہیں دیکھتا. لیکن اطہر، لیٹس کیپ اٹ سمپل کہ یہ جو عمران خان کا ایکس پوسٹ آیا، یہ اس کا جواب تھا، یہ ایک ریئیکشنری جو ہے یہ بریفنگ تھی. تو وہ میں تو یہ سمجھنا چاہوں گی عام بندے کے لیے، عام انسان کے لیے، کہ وہ جو ایکس کا پوسٹ تھا وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے پریکٹیکلی. وہ آپ بات کر رہے ہیں اونچی اڑان کی، آپ بات کر رہے ہیں کہ نظام کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے پورا اپنے فیور میں کر لیا ہے. تو یہ کیا فرق ڈال لیتا ایک ایکس پوسٹ، ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے، نہ کوئی انٹرنیشنلی اس پہ کوئی ایسا شور مچ رہا ہے جو آپ کو اتنی پریشانی ہو. کیوں اتنی پریشانی؟ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ 2 سال سے وہ جیل میں ہیں، اور جس طریقے سے ٹرائلز وغیرہ ہوئے، ٹرائلز وغیرہ بھی جیل کے اندر ہی ہو رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر باہر آتی ہے، نہ کوئی اس طرح بیان سامنے آتا ہے. تو اگین دیکھیں، جب آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو، جب دوسری طرف سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی نہ ہو، یہ کوئی پہلی دفعہ تو ایسا ٹویٹ نہیں آیا. عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے ٹویٹس ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق کریں، لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک بڑی تعداد ان سے اتفاق نہ کرے. لیکن اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا تھا؟ یہ کوئی دیکھیں نا، ایک دن میں تو یہ چیز نہیں ہوئی. اس میں تو آپ کا حکومت کا نیریٹو آنا چاہیے تھا. حکومتی وزراء ہیں، آپ کی حکومتی پوری مشینری ہے، آپ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، پروٹوکول آپ لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر اگر ایک شخص کے آپ کے اوپر اتنا زیادہ سیاسی دباؤ ہے نظام کے اوپر کہ 2 سال کے بعد بھی ابھی تک وہ ریلیونٹ ہے، which shows only one thing کہ how irrelevant PPP and نون لیگ are at the moment. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا نیریٹو دینے میں وہ فیل ہو گئے ہیں، وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں لا سکے، دیٹ از دیئر فیلئر، تو اس فیلئر کا بوجھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کب تک اٹھائے گی؟ پھر یہ پریشر تو آگے ایک یہ پھٹ کے تو سامنے آئے گا نا کہ بھائی ہم کب تک جو ہے وہ یہ بات کرتے رہیں گے، آپ بھی تو کوئی نیریٹو جو ہے لے کر آئیں. اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے، تو آپ کو چیزیں اس طرف بھی جاتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں، یہ تو فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے، جنہوں نے کرنا ہے. پر ٹو بی آنیسٹ، obviously پریشر تو ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب کا ایک پیج تھا اس زمانے میں، دیکھیں نا، ساری چیزیں بالکل ٹھیک تھیں، لیکن پھر کچھ مسائل بھی ہوئے، اور کچھ عرصہ تو چیزوں کو میرے خیال میں برداشت بھی کیا جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے. اس وقت جو وہ سیاسی طور پہ جو ڈیلیور کرنا تھا نا، دیکھیں جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی اور حکومت کو ملی ہو جتنا ہر چیز میں سپورٹ کیا گیا. عمران خان کو بھی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، اتنی نہیں. دیکھیں نا، عمران خان صاحب کا تھا، ان کا یقیناً ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، شروع میں ان کی حکومت آئی، لیکن موجودہ وزیر دفاع ہی نے بتایا کہ 1 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کر لیا تھا کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے، پہلے پنجاب لے لو، پھر تمہیں وفاق دے دیں گے. یہ خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا، اور پھر وہ سارا ہمارے سامنے ہے. تو ان کے ساتھ تو کوئی خدا نخواستہ ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کتنا ڈیلیور کر سکے. اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ جتنے انہوں نے وعدے کیے اور جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور پھر عدالت کے اندر جو کچھ ہوا، ان سے سمبل لے لیا گیا بیٹھ کا، پھر 2024 کا جو الیکشن ہوا، وچ شوز نا کہ کوئی بھی پولیٹیکل کاؤنٹر ایسی فورس نہیں ہے اس وقت جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے. اب وہ کبھی کوئی صحافی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں نئی جماعت بنا لوں گا، یا کبھی کوئی اور کسی اور کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا. تو وہ ایسے بات بننی نہیں ہے. اس پریس بریفنگ کے بعد کیا سوچ ہوگی خان صاحب کی؟ ڈر گئے ہوں گے؟ نہیں، دیکھیں، 27ویں آئینی ترمیم کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد میری ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو وفاقی حکومت میں ایک سیاستدان ہیں اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں، اور ان سے میں نے کہا کہ یہ چیزیں اب کس طرف جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی سب سے زیادہ مایوس ہوگا
تو یہ عمران خان ہوگا. یہ میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس شخصیت نے مجھے کہا, اور یہ وفاقی حکومت کے اندر بڑی امپورٹنٹ ایک سیاسی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو عمران خان کو نظر آ جائے گا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں اور اب میں کوئی ڈیل کروں گا تو باہر آؤں گا, تو اب چیزیں اس طرف جائیں گی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لکھ لیں یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب آپ پہلی ملاقات عمران خان صاحب کی کروائیں گے تو پچھلی جو باتیں ان سے بھی سخت باتیں ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں ایسا مجھے نہیں لگتا. میں نے کہا آپ دیکھ لیں. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو پہلی ملاقات ہوئی اس میں کس قسم کی باتیں باہر آئیں. تو اس طرح اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کرنے سے یا دروازہ بند کرنے سے عمران خان صاحب کا کوئی ذہن تبدیل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو ایک لارجر جو ہے نا وہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آپ چیزوں کو حل کرتے ہیں, کیسے آپ چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں اور آپ اس پہ ولاگ بھی بنا سکتے ہیں, ہم اس پہ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں اسپائسز مل جاتے ہیں جی ایڈ کرنے کے لیے اپنی گفتگو میں. لیکن کیا کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے؟ یہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے, وہ کیا ملک دشمن ہے؟ ایسی تو بات نہیں ہے. پھر ایک ایسے ریجن کے اندر کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بھارت نے رات کو وہ اٹھے اور انہوں نے آپ کے ملک پہ میزائل مارنا شروع کر دی, جہاں ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, جہاں پہ ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. روز آپ کے پولیس کے جوان, آپ کے شہری, آپ کی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. آپ کے ملک میں آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کیا صورتحال. کیا یہ ساری چیزیں سسٹینیبل ہیں؟ اس کو ہم نے حل کرنا ہے. اور دیکھیں میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا, جو پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, جو پوری دنیا گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ہر جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. دیکھیں ایک تو ان کا جو مسئلہ ہے, لوگ بار بار کہیں گے کہ بھائی تم ان کے اوپر کیوں آ جاتے ہو. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. یہ جا کے حق تو کر لیتے ہیں سعودی رائل پرنس کو, لیکن عام بندے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. اب آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, جب یہاں پہ رائل ہز ہائنس آئے تھے پرنس محمد بن سلمان صاحب, عمران خان صاحب جب ان سے مل رہے تھے اور وہ لائیو چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور وہ پاکستانی مزدور ہیں جو آپ کے ملک میں. عام بندے کی بات کی نا, یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اوپر لیول پہ چیزیں کرتے رہیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. تو ایک ایسا ملک جس کے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں, وہاں پہ آپ کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. یہ تو نون لیگ کا ویسے ہی یہ پرابلم ہے نا, اور اس پہ تو بہت بات بھی ہوتی رہی ہے, چاہے مریم کا جو اپیرنس ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہیں عوام میں, اس پر بات ہو, یا جس طرح سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, جو بھی ہے. تو یہ تو ایک میرے خیال سے ہمیشہ سے ہی نظر آیا. آئی تھنک دے اون اٹ. اگر نہیں اون کر رہے ہوتے تو تھوڑا بہت مریم میلو ڈاؤن ہو جاتی اور اپنے گیٹ اپ میں یا کسی چیز میں جو ہے وہ فرق لے آتی. بٹ آئی تھنک دے ٹیک پرائڈ ان اٹ. اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ کمپینز چلی ہیں کہ ہر جگہ پہ اپنی تصویریں آپ نے لگائی ہیں, اور اس کے اوپر بھی ایک صحافی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فارم آف مزاحمت ہے, کیونکہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے, تو یہ آگے سے وہ مزاحمت ہو رہی ہے کہ وہ آگے سے عوامی پیسہ اور اپنی تشہیر پہ خرچ کریں گی. تو جس ملک میں اس چیز کو مزاحمت کہا جائے, اور جہاں پہ دانشور 70 سال سے اسی چیز کو مزاحمت سمجھتے رہے کہ عوامی پیسہ اپنے اوپر خرچ کرو, وہاں پہ عمران خان کی مزاحمت کو شاید سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی لوگوں کو. لیکن میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جس کو اب جو ہے آپ کہیں کہ جی یہ ایسے چلتا رہے گا, اور یہ اس میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو اوور آل ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں. تو آئی ہوپ کہ جو وائز ہیڈز ہیں, چاہے وہ سیاست کے اندر ہوں یا جدھر بھی ہوں, اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت. اچھا, آپ نے کہا جب عمران خان سے آپ ملے, تھوڑے انکنونشنل سے پالیٹیشین ہیں میں کہوں گی, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو جنگ ہے جو وہ ابھی فائٹ پٹ آن کر رہے ہیں دکھانے کو, تو وہ سویلین سپریمیسی کی جنگ ہے, لیکن اصل میں وہ اقتدار کی ہی جو ہے وہ جنگ ہے. آج عمران خان کو اقتدار آفر ہو اور وہ سب اپنی جنگ اور سب اپنا بیانیہ سب بھول جائیں گے اور ہی ول گو فار اٹ. دیکھیں یہ تو تب ہوگا نا جب ان کو اقتدار آفر ہوگا, جب وہ اقتدار میں گی. یہ تو ہم تب ہی جج کر سکتے ہیں. ابھی بیٹھ کے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا, یا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا. جب آئے گا وہ ٹائم آئے گا تو پھر آپ اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ دیگر سیاسی جماعتیں تو ایسا کرتی رہی ہیں, اب یہ بھی ایسا کریں گے. یہ تو اب تبھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ عمران خان, آپ کی نظر میں عمران خان کی اس پورا جو عرصہ گزرا ہے, عمران خان اور آج جس نہج پہ وہ کھڑے ہیں, ان کی بگیسٹ مسٹیک
کیا تھی, where did he go wrong? مسٹیک تو خیر میں کہہ رہی ہوں مسٹیک کیونکہ ان کا جو حال ہے, مے بی he doesn't think that it was a mistake, but what do you think, what was that one point where you know to be honest it's very hard to say. ہر سیاسی حکومت کے اندر چھوٹی مسٹیکس وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک ایسی بڑی مسٹیک کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا اس حال میں پہنچے, نہیں. عمران خان اس جگہ پہ جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جو اوور آل نظام کے اندر ہو رہا ہے. میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ آپ عمران خان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی یہ ایک سٹیپ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی ایک چیز آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں اس میں مجھے یاد ہے بڑا انٹرسٹنگ 2017 میں مائیکل کوگلمین جو ہیں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ اس ہائبرڈ, ابھی آئے بھی نہیں تھے عمران خان, تو اس ہائبرڈ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. سو ہی kind of predicted that and that I think turned out to be true. So لیکن ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کے کہنے پہ نہیں چل سکتے. although کہ یہ تاثر تھا کہ خان صاحب اس وقت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے ہیں, لیکن اس وقت بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر اختلاف ہوتا تھا, جن کے اوپر خان صاحب بات نہیں مانتے تھے. بلکہ اس دور میں ایک وفاقی وزیر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت دباؤ آ رہا ہے, آپ اس کو عثمان بزدار کو تبدیل کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے خان صاحب کو بتایا بھی کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا, یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت کو چلتا کریں. کہتے ہیں انہوں نے بات نہیں مانی. اتنا دباؤ آیا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کریں, پر انہوں نے کہا انہوں نے بات نہیں مانی. صرف انہوں نے میسج بھی بھجوایا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کور کمانڈر آپ فلاں کو لگائیں یا فلاں کو لگائیں. تو یہ کس سے پی ٹی آئی والے خود جو ہے وہ سنا چکے بتاتے ہیں. تو وہ ہے کہ ان کی ایک اس طرح کی پرسنالٹی ہے. باقی اس میں ان کو کتنا فائدہ ہوا دیکھیں. لیکن وہ جو ایک ایونٹ جنرل فیض کا جو بتاتے ہیں کہ باجوہ کے ساتھ جو ان کی جو ایک کانفلکٹ ہو گیا جنرل فیض پہ, تو وہ ایک ایونٹ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک دراڑ جو ہے وہ پڑ گئی. نہیں, میرے خیال میں وہ جو ایونٹ تھا وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوا تھا کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے. اچھا, تبھی وہ ایونٹ ہوا. دیٹ ایونٹ میری نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں. اچھا, اس سے پہلے کچھ سگنیفیکنٹ ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ ہو گیا. اس لیے کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا, غالباً منصور سے ہی بات کرتے ہوئے, منصور صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی سال کے بعد ہی ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر لیا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں, بعد میں وفاق لے لیں. کیوں آپ کے خیال میں سال میں ایسا کیا ہوا؟ وہی جو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ وہ آپ کے کہنے پہ تو نہیں چلیں گے. انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے کرنی ہے, اس لیے کہ ان کو نام وغیرہ بھی ریکمینڈ کیے گئے کہ کس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا جائے, لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی. تو ایک ان کی ہے ان کی ایسی چیز. تو میرے خیال میں شاید یہ ون آف دا ریزن تھا. جو عمران خان اس وقت ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ٹو بی آنیسٹ ان کی ایک پرسنالٹی ہے. دیکھیں ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کو اس کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے. جو ہے نا کوئی ایک فریم نہیں ہے جس کے اندر آپ ہر بندے کو ڈال سکیں. ہر بندے کے ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے تو وہ اس میں پلیجر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسے کوئی لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی میری کسی سے بحث نہیں ہوتی, میری کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, لیکن مجھے یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی 3 دفعہ کہے نا کہ یار یہ کھانا لے لیں تو میں چوتھی دفعہ کہتا ہوں بھائی نہیں لوں گا, اب نہیں کھانا میں. تو وہ اپنے اپنا ہوتا ہے نا کہ بھائی کیوں بار بار کیوں کہہ رہے ہو, دل ہوگا تو میں لے لوں گا. تو اسی طریقے سے آپ ایک بندہ ہے وہ ایک 18 سال سے ایک طریقہ کار سے چل رہا ہے, وہ پوری دنیا گھوم رہا ہے, اس کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہے, اور وہ اس کو یہ کہنا کہ آپ 70 سال کی عمر میں آ کے وہ کسی اور کی بات مان لے گا یا آپ اس کو موڑ لیں گے تو وہ بڑا مشکل ہے. دوسرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں عمران خان کا. عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تو اس سے پہلے خان صاحب روز زمان پارک میں صحافیوں کو بلا لیتے تھے اور کبھی ادھر بنی گالا میں بلا لیتے تھے. بلکہ آخری دنوں میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ سائفر والا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سینئر صحافیوں کو جی بلائیں گے پی ایم ہاؤس میں, وہ سائفر دکھایا جائے گا. اچھا, تو اس میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کبھی زندگی میں پی ایم ہاؤس نہیں گیا, کبھی کسی آفیشیل ڈنر پہ نہیں گیا, کبھی کسی وزیر کے آفس سوائے میرے خیال میں فواد چودھری صاحب سے 1-2 دفعہ جو ہے, اس لیے کہ ان سے ایک اچھا تعلق ہے, دوستی ہے, تو کوئی نہیں ہوا. تو پہلی دفعہ نہ اس دور میں آپ جاتے تھے نہ اس دور میں آپ کو بریفنگ میں بلایا جا رہا ہے. مجھے تو ٹو بی آنیسٹ بلکہ میں اس دور میں اور ارشاد بھٹی کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی افطاری وغیرہ ہو رہی ہے تو ہمیں پارسل ہی کر دیں, ٹھیک ہے, ہم باہر سے آ کے لے لیں گے, کبھی نہیں ہمیں بلایا گیا. ٹھیک ہے, تو پر اینی وے تو
ادھر بھی خان صاحب کو میں نے نوٹ کیا کہ جو خان صاحب نے کچھ باتیں وغیرہ کی اور چیزیں وغیرہ شیئر کی کہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے نائیو ہیں یا کوئی سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں, میرے خیال میں جدھر سب کی سوچ ختم ہوتی ہے تو خان صاحب کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہاں پہ جب یہ ساری تحریک عدم اعتماد وغیرہ کے اوپر بات ہوئی اور بریفنگ وغیرہ دی گئی سائفر کے حوالے سے, ادھر اسد عمر صاحب بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے, تو باہر جب نکلے تو 2-3 اور صحافی بھی تھے اور خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ عدم اعتماد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کتنے % چانس ہے جو یہ کامیاب ہو جائے گی یا آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو خان صاحب نے سوچا 70% چانس ہے کہ ہم اس کو ناکام بنا دیں گے. اچھا, اب جب خان صاحب نے یہ 70% کہا تو میرے تو دونوں کان ویسے ہی ایسے ہونا شروع ہو گئے. ریزن بینگ کہ خان صاحب کے پاس 1% چانس نہ ہو تو وہ کہتے ہیں 2000% ہم یہ جیت رہے ہیں. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں ان کی پلاننگ کچھ اور ہے. تو میں نے اس وقت کسی کو کہا بھی, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے کوئی اور پلاننگ کی. کہتے ہیں نہیں وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 70% چانس اور فگر. میں نے کہا خان صاحب یہی تو مسئلہ ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں 70% چانس؟ ان کے پاس تو 7% ہو تو وہ کہتے ہیں 700% ہے. تو وہ سیاسی طور پہ بڑی کیلکولیٹڈ باتیں بھی کرتے ہیں, جو کہتے ہیں نا جی خان صاحب کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. نہیں, خان صاحب وہ بڑے جو ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے میں نے کس موقع پہ کیا کہنا. پر اینی وے ان سے کافی زیادہ ان کا جب حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر ملاقاتیں وغیرہ زیادہ ہوئی. ہم جاتے ہوتے تھے اور خان صاحب بتاتے, سارے صحافیوں کو بلاتے تھے, سب صحافی جاتے ہوتے تھے. تو جب ان کو گولیاں لگ گئیں تو ایک گیپ آ گیا بیچ میں نا کہ وہ گولیاں لگ گئی ہیں. تو وہ تقریباً کوئی 10-12 دن کا کوئی 15 دن کا کوئی گیپ تھا, کچھ اسی طرح تھا. تو اس کے بعد جو ہے لاہور میں ہم کچھ صحافی ان سے ملنے گئے کہ خان صاحب, وہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی گولیاں لگنے کے بعد. تو خان صاحب آئے, وہ بڑے انہوں نے ایک فریم سا پکڑا تھا, بڑی تکلیف میں تھے اور وہ واک کرتے ہوئے آئے اور سامنے انہوں نے ایک سٹول سا رکھا ہوتا تھا. اس سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے, اس سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے. سامنے خان صاحب کی چیئر کے ایک سٹول پڑا ہوتا جس پہ وہ اپنا ٹانگ رکھتے تھے, جس پہ ان کو پلاسٹر وغیرہ ہوا تھا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہی ہم جائیں گے خان صاحب بتائیں گے کتنا میرے ساتھ ظلم ہوا, مجھے گولیاں لگی, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا. اس لیے کہ سارا وہ ہم ساری چیزیں وہ ذکر کرتے رہتے تھے کہ کیسے ہوا. تو گئے 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, کوئی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزر گیا. خان صاحب نے گولیوں کا ذکر ہی نہیں کیا کہ مجھے گولی لگی یا مجھے کیا ہوا. وہ لگے ہوئے نواز شریف یہ, زرداری صاحب یہ, اور وہ اپنی وہی باتیں کریں. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر 4 سیکنڈ کے بعد نا ہی وڈ چینج ہز پوسچر, مطلب کہ ٹانگ موو کرتے تھے کیونکہ وہ تکلیف تھی شاید, وہ ٹانگ کو موو کرتے 4 سیکنڈ کے بعد نا. تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو صحافی گئے ہوئے تھے, ہم کچھ 7-8 صحافی تھے, اس میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ کے ٹانگ کی کیا پوزیشن ہے, کیا حالت ہے, بہتر ہے پہلے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کے بارے میں بتایا کہ ایک زخم تو تھوڑا سا بہتر ہے, دوسرا بڑا ڈیپ ہے, وہ ہڈی تک جو ہے بروز ہوگی اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی 4 سیکنڈ انہوں نے بات کی اور ٹانگ اپنی موڑی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے نا وہ دوبارہ نواز شریف پہ آ گیا اور زرداری پہ آ گیا. اچھا, اس وقت وہ میرے ذہن میں تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا یہ از آن مشن, یہ جب تک ہے یہ جو ہے نا اس نے اپنا رونا نہیں رونا ان کے حوالے سے جو ہے. تو اسی طرح ابھی بھی جو ان کا بیانیہ ہے وہ جس طرح ہے, جس طرح وہ جیل کاٹ رہے ہیں, ہم نے تو کسی کو ایسے جیل پاکستان میں کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ جو باتیں جیل میں کر رہے ہیں وہ تو باہر بیٹھ کے بھی کوئی نہیں کرتا تھا. ہاں, اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں. ایک بحث یہ بھی پھر آ جاتی ہے نا کہ یہ اسٹریٹجی جو خان صاحب کی ہے, اب 2 سال سے جیل میں ہے, یہ پورا جو بھی انہوں نے ایک پروسیس جو ان کا چل رہا ہے اس وقت, یہ ان کو کامیابی دے گا یا پھر ان کے لیے آپ کے خیال میں برا ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ اس وقت آپ کس کو برا کہیں یا کس کو کامیابی کہیں, یہ ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے اس وقت. دیکھیں, اگر آج الیکشنز کروائے جائیں پاکستان میں تو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا اگر آج بھی الیکشنز کروائے جائیں. ٹھیک ہے, اب باقی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اوور آل سسٹم کا فیلئر ہے. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آج یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال کی جو پچھلی سٹوری ہے آپ کو وہ بھی تو سنانی پڑے گی, آپ کو تو عدت کیس پہ بھی تو بات کرنی پڑے گی.
آپ کو ان کے جیل ٹرائلز کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی, آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عدلیہ میں ان کو کتنا ریلیف مل رہا ہے. تو دیکھیں جب آپ کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر آپ آبویسلی ویسی باتیں کریں گے. آج اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ باہر ہوتی, یاسمین راشد صاحبہ باہر ہوتی, شاہ محمود قریشی باہر ہوتے, سیاسی لوگ جا کے مل رہے ہوتے, روز سیاسی لوگوں کی چلیں ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات ہو جاتی, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسد قیصر, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد, یہ سارے لوگ باہر آ کے اس قسم کی باتیں کرتے؟ دیکھیں نا, ملک کا ایک سیاسی ماحول بہتر ہوتا. جب آپ نے سیاست کو بالکل کٹ کر دیا ہے تو پھر تو دیکھیں اسی قسم کا ایک سخت قسم کا بیانیہ آپ کو ملے گا. تو میرے خیال میں وہ جو انگیجمنٹ ہے اگر وہ ہوتی تو شاید چیزیں اس نہج پہ نہ پڑتی. تو سخت قسم کا بیانیہ جو ہے, کیونکہ آپ اتنی دفعہ مل چکے ہیں عمران خان سے, آپ کو پتہ ہے ان کی پرسنالٹی نیچر کس قسم کی ہے, ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو مطلب ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ ان کا یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ اسی طرح سے ہیڈ اسٹرانگ طریقے سے جو ہے وہ مجھے چلنا ہے, اور اسی میں جو ہے وہ میرا جو بھی ریلیف یا اسپیس, یا آپ نے کہا کامیابی ایک سبجیکٹو چیز ہے, یا اسپیس جو وہ انہوں نے اپنے لیے کریٹ کرنی ہے, وہ یہی راستہ ہے بس. اب یہ تھاٹ پروسیس ہوگا عمران خان کی پرسنالٹی. دیکھیں ابھی تو ان سے لیٹلی تو کسی کی اس طرح صحافیوں وغیرہ کی ملاقات نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی میاں صاحب کے دور میں تو بڑی صحافی ٹولیاں بنا کے جاتے تھے اور میاں صاحب سے ملاقات کرتے تھے, چاہے کوٹ لکھپت جیل ہو وہاں پہ بھی صحافی جاتے تھے, تو ہر جگہ پہ ملاقاتیں ہوتی تھی. یہاں پہ تو خان صاحب کی اپنے چند لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کا ایک یہ سوال میرا اس لیے بھی ہے کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے کہ خان صاحب اتنا سخت ٹویٹ کرتے ہیں, اتنی سخت بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے یا اسپیس دینی ہے انہیں پہ جو ہے وہ الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں, تو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ نہیں, ان کو فیڈ کیا جاتا ہے نا باہر سے آ کے کہ بھائی آپ یہ بات کریں, آپ یہ اسٹینڈس لیں, اس میں پھر سوشل میڈیا کو لے آیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں اور میرا یہ سوال بنتا ہے کہ خان صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی ننھے بچے نہیں ہیں, ہی از اے شروڈ پولیٹیشین, وہ سیاست اور سب کچھ سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ان کا بھی اپنا ایک تھاٹ پروسیس یہی ہے. دیکھیں انہوں نے آج تک کوئی اپنی چیز ڈینائی کی ہے؟ جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے, جو کچھ بھی آتا ہے, انہوں نے کچھ ڈینائی نہیں کیا. جو کچھ بھی ہے ان کا, دیکھیں یہ کہنا کہ یوٹیوب کے کہنے سے خان صاحب چلتے ہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی وہ یوٹیوبرز وہاں پہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. اب جو یوٹیوبرز کرتے ہیں ان پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی سوچ ہے, وہ اب غلط ہو سکتی ہے, اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, جا کے ان کے کان بھر رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. باقی یہ ضرور ہوتا ہے ربیہ کہ اگر آپ کے سیاسی رفقا آ کے آپ کو مل رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, دیگر سینئر لوگوں سے آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, تو پھر بندہ آن بورڈ لیتا ہے چیزیں کہ اچھا یار اس کو ایسے کر لیں ویسے کر لیں. اگر آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سک رہی, آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سک رہی, تو پھر تو تلخی تو آئے گی. تو جو بھی سوچ ہے وہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے, اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں.